بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين وقال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا صدق اللہ العظیم۔ محترم دینی بھائیوں، آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اور ہمارے درمیان ایک دو جمعہ سے یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس زمانے کے بارے میں سب سے اہم نصیحت اور تاکید مسلمانوں کو یہ کی ہے کہ وہ اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اور ایمان کے اندر کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اس زمانے کے اندر یہ بہت اہم بات ہے کہ مسلمان اپنے ایمان پر مضبوطی سے جم جائے، اس لیے کہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے دور میں کفر اور شرک دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے۔ کفر اور شرک کے زہر سے پوری فضا زہر آلود ہو چکی ہے، اور کفر اور شرک دندناتا ہوا پھر رہا ہے، اور اپنی ناپاکی سے وہ سارے دلوں کو وہ شرک ناپاک کر رہا ہے، اور اس طرح شیطان اپنی محنت کے اندر بہت زیادہ کامیاب نظر آ رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو شیطان شرک اور کفر کی دوا کھلا کر ان کو جہنم میں جانے کا اور ان کو جہنم میں بھیجنے کا پورا پروگرام شیطان مضبوطی سے بنا رہا ہے۔ ایسے مسموم فضا میں، ایسے دور میں جب شرک دندناتا ہوا گھوم رہا ہو، اس کی ترقی بہت زیادہ نظر آ رہی ہو، ایسے وقت میں کمزور ایمان والے جو ہوتے ہیں، وہ کمزور ایمان والے کفر اور شرک کی ظاہری عمارت کو دیکھ کر، ان کی ظاہری ترقی کو دیکھ کر کبھی کبھی اپنے ایمان میں تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہ خیال آنے لگتا ہے کہ یہ کفر اور شرک اور یہ مشرک اور یہ کفار کو پتہ نہیں کیوں اتنی ترقی دی جا رہی ہے، اور یہ جو چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہے، اور حکومت کی کرسیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی ہیں، دولتوں کے انبار ان کو لگا دیے ہیں، اور پوری دنیا میں یہاں سے وہاں تک ان کے اسفار، ان کے دورے اور ان کی شان و شوکت دنیا والوں کو نظر آ رہی ہے۔ کمزور ایمان والوں کے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان بیچارہ صبح سے شام تک اپنے ترکاریاں بیچ کر
اپنے آٹو رکشہ چلا کر اور محنت مزدوری خون پسینہ بہا کر حلال کمائی کے لیے اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے ایک ایمان والے کو اتنی محنت کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک طرف جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کو دشمن کہا ہے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے دشمنوں کو، تمہارے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اللہ نے دشمن کہا۔ لیکن ایسے لوگ دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں اور مال کی ریل پیل یہاں سے وہاں تک ان کو نظر آ رہی ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں تو مساجد پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو مساجد کو مسمار بھی کر دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو اپنی عبادت گاہیں بنانے میں بھی ان کے راستے ہموار ہو رہے ہیں، اور پوری طرح جشن کے ساتھ اور پوری طرح مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے کے پورے اسباب اختیار کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ سارے مناظر دیکھ کر کبھی کبھی یہ خیال کمزور ایمان والوں کو آتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان لوگوں کو، مشرکوں کو، کفار کو، جہنمیوں کو اتنی ترقی کیوں دے رہا ہے؟ یہ سوال آتا ہے۔ اس سوال کا جواب سے ہی آج ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، اور یہ جواب جان لینا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور صحابہ کی عادت اور یہ صفت یہ تھی کہ جب بھی وہ کفر کو پھلتا اور پھولتا ہوا دیکھتے، ترقی کرتا ہوا دیکھتے، تو وہ ہمت ہارنے، مایوس ہونے کے بجائے ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا، ان کے ایمان میں اور ترقی ہو جاتی۔ وہ اس دنیا کے ظاہری ان کی ترقی اور ان کے مال کی وجہ سے صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر ایمان کم ہونے کے بجائے ایمان بڑھ جاتا تھا۔ یہی حال ہمارا بھی ہونا چاہیے، چاہے دنیا میں وہ جتنی بھی ترقی کر لے اور ان کے لیے دنیا کے سارے اسباب و سامان مہیا کر دیے جائیں، لیکن ہمارا ایمان اللہ پر، ہمارا یقین اللہ پر، ہمارا یقین آخرت پر، ہمارے اللہ پر ہمارے ایمان میں اور زیادہ بڑھ جائے۔ قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے۔ کیا جواب دیتا ہے؟ 4 پارے کے اندر آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ غزوہ احد کے میدان میں جب صحابہ اکرام کو شکست ہو گئی، بظاہر کفار کو کچھ دیر کے لیے کامیابی مل گئی، تو اس تسلی کے موقع پر اس احد کی کارگزاری اور اس کی تفصیل قرآن کریم میں بیان کرتے ہوئے اللہ نے اس آیت کو وہاں پر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، وہ لوگ یہ ہرگز خیال نہ کریں انما نملی لہم خیر لانفسہم، ہم ان کو جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم ان کو جو ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ایسا ہرگز خیال نہ کریں۔ انما نملی لہم، ہم ان کو کیوں ڈھیل دے رہے ہیں؟ انما نملی لہم، ہم ان کو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ آگے بڑھ جائے، تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ آگے بڑھ جائیں۔ لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے بڑا ذلیل کرنے والا عذاب کل قیامت کے دن ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے ایک مصلحت یہاں بیان فرمائی کہ جیسے کبھی کبھی مچھلی کو پکڑنے کے لیے، کبھی کبھی پرندے کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے، مرغی کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے، وہ مچھلی، وہ پرندہ، وہ مرغی اس دانے کی لالچ میں یہ سمجھنے لگتی ہے کہ میں ہی دنیا کا راجا ہوں اور مجھے ہی دانہ زیادہ مل رہا ہے، دوسروں کو نہیں مل رہا ہے، مجھے خوشیاں مل رہی ہیں، مجھے دولتیں مل رہی ہیں، مجھے رزق مل رہا ہے۔ یہ غلط فہمی میں وہ مچھلی اور وہ پرندے مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ دانہ اور وہ مچھلی کو پکڑنے کی غذا، وہ جال میں پھنسانے کا جو کھانا ہے، وہ دراصل کھانا نہیں ہے،
ان کو مارنے کا ایک منصوبہ ہے، ان کو برباد کرنے کا ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے، وہ دانا نہیں ہے، اب اگلے قدم پر ان کی ہلاکت ہے۔ چھوٹی مچھلی کو پکڑ کر وہ مچھلی کو سمندر میں ڈالتے ہیں، وہ کھانے کے لیے مچھلیاں آتی ہیں، وہ جیسے ہی کھاتی ہیں وہ جال میں پھنس جاتی ہیں، ان کو پکڑ کر مچھلی پکڑنے والا خود کھا لیتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں وہی سمجھایا لیزدادوا اثما، تاکہ وہ اور گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ ان کو اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے، لیکن جب وہ پوری طرح مزے کر لیں گے، عیش کر لیں گے اور پوری طرح سیراب ہو جائیں گے، اللہ دنیا میں ظالم کو پوری ڈھیل دیتے، کیا خوب مزہ کرو، خوب مزہ کرو، لے لو یہ ساری دولتیں، لے لو حکومت، لے لو دولت، لے لو بنگلے تمہارے، ترقی تمہاری، سب کچھ تمہارا۔ ڈھیل دی جا رہی ہے، ڈھیل دی دانا ڈالا جا رہا ہے۔ اب مچھلی اس گل میں پھنسنے والی ہے، اب جب پھنسے گی اس مچھلی کا انجام کیا ہوگا؟ کئی قسم کے مسالے لگا کر تلا جائے گا، الگ الگ تیل میں، الگ الگ آگ میں، کبھی لال مسالے میں، کبھی ہرے مسالے میں، کبھی لال مرچی کے مسالے میں تل کر مختلف قسم کے لوگ کھائیں گے۔ یہ انجام ہونے والا ہے۔ اللہ نے یہی سمجھا لیزدادوا اثما، اے مومنو، اے مسلمانوں، اس دانے کو دیکھ کر تم کبھی غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا۔ کیا ہمارا قرآن کریم ہے، کیا اللہ کی عجیب کتاب ہے، ہر سوال کا جواب اس میں آ گیا، ہر سوال کا جواب آ گیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ دیکھیے کیا عجیب و غریب آیت ہے۔ قرآن کریم پورا کا پورا اس لیے نازل ہوا ہے، تمام انبیاء دنیا میں اس لیے آئے کہ ساری دنیا کو یہ بتائیں کہ آپ کو مسلمان بن کر مرنا ہے، مسلمان بن کر جینا ہے، ایک اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ یہی دعوت دینے کے لیے تمام انبیاء آئے۔ قرآن کریم اسی لیے آیا۔ قرآن کریم کی ہر آیت انسانوں کو جھجوڑنے کے لیے آئی ہے، ان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئی ہے، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے آئی ہے۔ ہمارا پورا قرآن ہر انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ لیکن یہ آیت جو عجیب و غریب آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، اے نبی ان کفار اور ان مشرکین اور ان اللہ سے بغاوت کرنے والوں کے مال کی ترقی اور اولاد کی ترقی اور دنیا کی ترقی کی وجہ سے آپ تعجب نہ کریں۔ ان کے مال و اولاد کی دنیا کی ترقی آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا۔ اللہ نے ان کے مال کی ترقی، ان کے اولاد کی ترقی، ان کی کرسیوں کی ترقی، ان کی چاہتوں کی ترقی، ان کی مرضی کے تکمیل ہونے کی ترقی، یہ سب اس لیے دی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی زندگی میں عذاب دینا چاہتے ہیں۔ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو مال ہوتا ہے، جو کرسی ہوتی ہے، اس مال کی لالچ میں، کرسی کے لالچ میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے اسے حق نظر نہیں آتا۔ ظالم جب بڑھ جاتا ہے ظلم میں اسے سچ نظر نہیں آتا، وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے اچھا انسان ہوں، میں ہی سب سے کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مال دراصل ان کے لیے عذاب ہے، یہ مال دراصل ان کے لیے عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ دولت، یہ دنیا، یہ کرسیاں، یہ ان کی خوشیاں، یہ سب اس لیے دی گئی ہیں تاکہ ان کی جان اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہو کر مرے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، ان کی جان اس حال میں نکلے، وَهُمْ كَافِرُونَ، اس حال میں کہ وہ کافر رہیں، کفر کی حالت میں موت آئے، اس لیے ان کو دنیا دی جا رہی ہے۔ دنیا میں آگے بڑھ جانے والا مال میں وہ اندھا بن جاتا ہے، بہرا بن جاتا ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، فرعون کی طرح
انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے لگتا ہے، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ ترقیاں اس لیے دی ہیں کہ ان ترقیوں میں لگ کر پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، حق نظر نہ آئے، ان کو آگے بڑھتے ہی چلے جائیں۔ جہنم کی طرف ان کو بھیجا جا رہا ہے، جہنم کی طرف جانے والا اب پیچھے پلٹ کر دیکھنے تیار نہیں ہے۔ اسی دنیا کو، یہیں کی کرسی کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا۔ اللہ کہتے ہیں ان کا واپس آ کر ایمان پر مرنا مجھے پسند نہیں ہے، ایمان پر موت آئے ان کی مجھے پسند نہیں ہے، ان کو میں کفر پر موت دینا چاہتا ہوں۔ کیا عجیب آیت ہے! حالانکہ پورا قرآن کریم اس لیے آیا ہے کہ ہر انسان کو جنت کی طرف بلانے والی یہ کتاب، لیکن ایک آیت یہ بتا رہی ہے اللہ اپنے دشمنوں کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ کفر پر مریں، ان کو کبھی ہدایت نصیب نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 11ویں پارے میں دعا فرمائی ہے، آیت موجود ہے۔ کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ ربنا اطمس علی قلوبہم، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب۔ اے اللہ یہ فرعون، اس فرعون کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے دنیا کے اندر وہ ظلم کیا، وہ ظلم کیا، وہ ظلم کیا، وہ ننگا ناچ، وہ کفر، وہ شرک، وہ آپ کی معصیت کا ہر کام یہ کر گزرے، ان سے بڑا بدتر کوئی انسان نہیں ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو ہلاک کر دیجئے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دیجئے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب۔ اے اللہ یہ فرعون، یہ فرعونی لوگ جو ظالم ہیں وہ ایمان نہ لائے، فلا یؤمنوا، وہ کہیں ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ آپ کی جہنم اور آپ کے دردناک عذاب کو دیکھ لیں، ایمان کی توفیق بھی اے اللہ ان کو نہ دیجیے۔ یہ کفر پر مرا یہ فرعون، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو دنیا میں بعض لوگ کفر کے اندر اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کا مومن ہونے کی حالت میں مرنا خود اللہ کو پسند نہیں ہوتا، جیسے کہ فرعون کی یہاں پر مثال دی گئی ہے۔ یہ فرعون ایک مر گیا، قیامت تک ایسے فرعون پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور ابو جہل جب مر گیا، اللہ کے نبی نے کہا اس امت کا آج فرعون مر گیا، تو قیامت تک ایسے فرعون پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور ان کے لیے اللہ نے کہا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کا ایمان پر مرنا مجھے پسند نہیں، واپس ایمان پر نہ آئے، کفر ہی پر مرے، ان کے لیے ہم نے پوری تیاری کر رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ دنیا کے اندر کفر کو ترقی کیوں ہوتی ہے، دنیا کے اندر ان کو مال کیوں زیادہ دیا جاتا ہے۔ تیسری آیت 7ویں پارے میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ان کفار نے بھلا دیا اس پیغام کو، اس اللہ کے قرآن کو، ان رسولوں کے پیغام کو بھلا دیا، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کو انہوں نے بھلا دیا۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، مال بھی دے دیا، حکومت بھی دے دی، خوشیاں بھی دے دی، ان کی چاہتوں کی تکمیل بھی دے دی، سب دے دیا۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، پھر جب وہ لوگ اس نعمتوں میں اترانے لگتے ہیں، ان نعمتوں میں اترانے لگتے ہیں، خوشیاں منانے لگتے ہیں اور دندناتے ہوئے پھرتے ہیں اور کفر کا بول بالا ہو جاتا ہے، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، اچانک ہم ان کو پکڑتے ہیں اور ایسا پکڑتے ہیں کہ اس کے بعد بچنے کی کوئی امید کی کرن ان کے پاس موجود نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اللہ نے اس کے اندر بھی یہی جواب دیا کہ اللہ کا قانون سمجھنے کے لیے آپ اپنی عقل کو کبھی استعمال نہ کریں، گمراہ ہو جائیں گے۔ عقل کو استعمال کریں گے تو آپ کو صرف قرآن کی اتباع کرنا ہے، قرآن سے ہر سوال کا جواب لینا ہے۔ اللہ نے یہ صاف جواب دیا کہ دنیا کے اندر جو اللہ کا نافرمان ہوگا، اللہ کا دشمن ہوگا، مشرک اور باغی ہوگا، اس کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ اسے دنیا خوب دی جاتی ہے۔ پھر جب وہ اترانے لگتا ہے تو پھر جب اللہ اس کی پکڑتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، بڑی سخت پکڑ کرتے ہیں۔ فرعون لکھا ہے 400 سال تک حکومت کرتا رہا، 90,000 بچوں کو قتل کرنے والا فرعون 400 سال اللہ نے اسے زندگی دے دی، جا عیش کر لے، مزہ کر لے۔
لیکن اسے جو موت دی اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر کو چیر کر اللہ نے اس کے اندر غرق کر دیا. اور قرآن میں اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اب ہم فرعون کی لاش اور اس کی باڈی کو قیامت تک حفاظت سے رکھنے والے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والوں کو معلوم ہو جائے اللہ کے دشمن کا کیا انجام ہوتا ہے. آج بھی اس کی باڈی جو ہے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے, دیکھنے والے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں کہا اس کی باڈی کو ہم عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. اللہ کی پکڑ سے آج تک کوئی نہیں بچا. کیا ابو جہل کا دربار تھا مکے کے اندر, کیا ظلم کرتا تھا اور کیا کیا نہیں کرتا تھا. ابو لہب کیا کیا کرتا تھا, کتنی تکلیف دی ان 4-5 لوگوں نے. کچھ لوگوں نے تمام صحابہ کو اللہ کے نبی کو نکلنے پر مجبور کر دیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو جو موت دی وہ مر کر ایسی بیماریوں میں سڑ گیا اور بدبو پیدا ہو گئی. اسے دفنانے کے لیے اس کے بچے تیار نہیں ہوئے. بدبو کی وجہ سے نوکروں کے ہاتھ دے کر اس کی لاش کو پھینکنے کے لیے کہہ دیا گیا. یہ ہوتا ہے ظالم کا انجام, یہ ہوتی ہے اللہ کی پکڑ. ابو جہل کو 2 چھوٹے بچوں نے میدان میں قتل کر دیا اور اس کی گردن نکال کر لا کر رکھ دی. تب بھی وہ مرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ میرا سر جب رکھا جائے میں ذرا بڑا نظر آؤں. مرتے ہوئے بھی اس کا تکبر ختم نہیں ہوا. لیکن ان بطش ربک لشدید, اللہ کہتے ہیں والعصر, قسم ہے زمانے کی. اے مسلمانوں قرآن پر یقین کرو, قسم ہے زمانے کی. پورا زمانہ دیکھو, پوری ہسٹری پڑھو, ایک ظالم بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا ہے. فرعون کی مثال سامنے, ابو جہل کی مثال سامنے, ابو لہب کی مثال سامنے ہے. اور قارون کتنا بڑا خزانہ دیا گیا. اللہ کہتے ہیں لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ, اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والی ایک جماعت تھک جاتی تھی. چابیاں اٹھانے والی ایک جماعت, اب خزانہ کتنا بڑا ہوگا. کیا انجام ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. ہم نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا, اس کے گھروں کو, اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک اس کی یہی سزا ہے کہ وہ زمین میں دھستا رہے گا, دھستا رہے گا اور دھستا رہے گا. یہ اللہ نے کہا والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, تمام کے تمام انسان ناکام ہیں, گھاٹے میں ہیں, خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, صرف بچنے والے اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے, نیک کام کرنے والے, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے والے, ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے. ان کے علاوہ کوئی بچنے والا نہیں, ان کے علاوہ کوئی بچنے والا نہیں. یہ جواب میں دے رہا ہوں کہ دنیا کے اندر کفر اور شرک والوں کو کیوں ترقی دی جاتی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. اللہ نے دنیا کو مومنوں کے لیے قید خانہ بنایا ہے, یہ مومنوں کا قید خانہ ہے دنیا. وجنت الکافر, اور کافر کی جنت اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے کہا آخرت کے اندر, آخرت جو ہے وہ مومنوں کے لیے ایک باغ ہے اور کافروں کے لیے قید خانہ ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. تو دیکھیے جو قید خانے میں ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے قید خانے میں زندگی نہیں گزار سکتا, اللہ کی مرضی پر جینا پڑے گا. لہٰذا اس قید خانے میں اپنی مرضی سے سونا, اپنی مرضی سے اٹھنا, حلال حرام سب کھا لینا, جو چاہے دیکھنا, جو چاہے سننا, یہ قید خانے میں نہیں چلے گا. یہ اللہ کی مرضی سے جینا, آنکھ اللہ کی مرضی سے, کان اللہ کی مرضی سے, زبان اللہ کی مرضی سے, پیٹ اللہ کی مرضی سے, سب اللہ کی مرضی سے. اور دوسرا, جیل خانے میں رہنے والا جیل خانے میں رہنا نہیں چاہتا, وہ جیل خانے سے نکلنا چاہتا ہے. اس لیے مرتے وقت مومن, اللہ کے نبی کہتے ہیں موت مومن کے لیے تحفہ ہے, موت مومن کا تحفہ ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں موت ایک ایسا پل ہے جس پل پر پار ہو کر ایک دوست سے ملتا ہے. مومن اللہ کا دوست ہے, یہ اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہے, پل ہے یہ. تو لہٰذا مرتے وقت مومن کی جو روح ہے بڑی آسانی سے نکلتی ہے کافر کے مقابلے میں. اور مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کی جنت کے مناظر دکھا دیتے ہیں. کئی لوگوں کا انتقال ہوا, مرتے وقت ان کو نظر آیا, جنت کا منظر نظر آیا.
ہمارے والد کا انتقال ہوا، آخر وقت میں انہوں نے کہا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آسمان کو پوری طرح پھولوں سے سجا دیا گیا ہے اور وہاں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں اور میں وہاں جانے کے لیے بے قرار ہوں. یہ انہوں نے انتقال کے وقت میں کہا اور کلمہ پڑھ کر انتقال ہوا. تو ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا مرتے وقت ہمیں اللہ نے جنت دکھائی، وہاں کی خوشبوئیں آنے لگی، ان کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی گئی. یہ مومن جب جنت کو دیکھے گا خوشی میں تڑپنے لگے گا وہاں جانے کے لیے، اس جیل سے نکلنے کی کوشش کرے گا. لیکن جب کافر مرے گا تو وہ جہاں جا رہا ہے وہ جیل خانہ ہے. اب وہ جیل خانے میں جانا نہیں چاہے گا، یہاں باغ میں تھا وہ، اب نکلنا نہیں چاہے گا. اس کی روح زبردستی نکالی جا رہی ہے لیکن روح جانے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اسے جہنم کا منظر دکھایا جا رہا ہے، اسے جہنم کا منظر دکھایا جا رہا ہے، وہاں کا خون اور پیپ دکھایا جا رہا ہے، جہنم کی آگ دکھائی جا رہی ہے. اب روح نکلنے تیار، اتنی سختی کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے. امام غزالی کہتے ہیں کسی کو 1000 مرتبہ تلوار سے مارو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا کافر کی روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے. ایک سوئی چبا کر دیکھو انگلی میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، پوری باڈی سے وہ روح کھینچ کر نکالی جائے گی، کتنی تکلیف ہوگی. اس طرح ہر مشرک اور شرک والے کو جو دنیا میں دن دناتے پھر رہا ہے اس کا انجام موت پر ختم ہونے والا ہے، اس کا پکچر ختم ہونے والا ہے موت پر. وہ جتنا بھی عیش کرے گا بڑھاپے کو روک نہیں سکتا، جتنا بھی عیش کرے موت سے بھاگ نہیں سکتا. اللہ نے قرآن میں کہا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. بھاگ کر دکھاؤ اے ظالموں، اے کافروں، بھاگو میرے عذاب سے بھاگو. کہیں بھی بھاگو گے میری زمین سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے، میرے آسمان سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے. آخر میں تمہیں جو ہے موت اپنا لقمہ ضرور بنانے والی ہے. تب تمہیں معلوم ہوگا کیا حق تھا، کیا باطل تھا، کون کامیاب تھا، کون ناکام تھا. اس وقت معلوم ہوگا، یہ دنیا میں معلوم نہیں ہوگا. یہ قید خانہ ہے، ہم اللہ کی مرضی کے مطابق جئیں گے، کافر کی طرح نہیں جئیں گے. جب چاہے اٹھ جاؤ، جو چاہے کھا لو، سود کھا لو، خنزیر کھا لو، کتا کھا لو، بلی کھا لو، سانپ کھا لو، پیخانہ کھا لو، پیشاب پی لو، گوبر کھا لو، گوبر میں نہا لو، جو چاہے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. اپنی مرضی سے جیو. لیکن مومن صبح اٹھتے ہی اسے اللہ کہتے ہیں اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے. اٹھو فجر کو چلو، ظہر ہوتے ہی چلو اب نماز پڑھو، مغرب میں چلو، عصر میں چلو، عشاء میں چلو. کھاتے ہی فوراً قانون آ جاتا ہے کیا کھا رہے ہیں، دیکھ کر کھاؤ، حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جائے. اللہ کی مرضی کے پر جینا. آنکھ پر اللہ کا قانون، کانوں پر اللہ کا قانون، زبان پر اللہ کا قانون. یہ قید خانے کی وجہ سے ہے. یہ قید خانے سے جب ہم یہاں پاس ہو جائیں گے اس کے بعد ہم باغ کے اندر داخل ہونے والے ہیں. لہٰذا ہر مشرک اور کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ دنیا کی ترقی کی وجہ سے کامیاب ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کافروں کا جو قید خانہ اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھا ہوا ہے، ان کی جو چند دن کی کرسیاں ہیں، ان کے 2-4 سال کے جو عیش ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں موت پر. اب اس کے بعد ان کا جو انجام ہونے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو پہلے 1000 سال تک جلایا، وہ جل کر وہ جہنم بالکل لال ہو گئی. پھر 1000 سال تک جلایا، پھر وہ جل کر بالکل سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک جلایا، وہ جل کر بالکل کالی ہو گئی. اللہ کے نبی نے کہا اب وہ جہنم بالکل کالی ہو چکی ہے اور وہ تیار کر دی گئی ہے، اور اس کے لیے جو جانے والے ہیں ان کی سیٹوں کو بھی بکنگ کر دیا گیا ہے، ہاؤس فل ہو چکی ہے. وہاں پر کون کس کی سیٹ، یہاں دنیا کے اندر جس طرح سیٹوں کو مرتے ہیں وہاں بھی سیٹوں کو ریزرویشن کر دیا گیا ہے اور بکنگ فل کر دی گئی ہے. اللہ نے بتا دیا ہے وہاں کون کون کس کا ٹھکانہ کہاں جانے والا ہے. اس لیے اللہ نے کہا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. کچھ لوگ میرے دشمن ہوں گے دنیا میں، وہ کفر پر ہی مرے، کفر پر مرے، ایمان پر نہ مرے. اللہ کہتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے ایمان پر مرنا. میں تو اپنے لوگوں کے لیے جنت بنا، میرے دشمنوں کے لیے نہیں بنایا ہوں. کیوں؟ اللہ کا دشمن کیوں ہے مشرک؟ اللہ کا دشمن کیوں ہے؟ اس لیے کہ
اللہ کا سورج استعمال کر رہا ہے، اللہ کا چاند استعمال کر رہا ہے، اللہ کا پانی استعمال کر رہا ہے، اللہ کا دودھ استعمال کر رہا ہے، اللہ کی آنکھیں استعمال کر رہا ہے، اللہ کے پیر استعمال کر رہا ہے، اللہ کے ہاتھ، اللہ کا بنایا ہوا دل، یہ ساری نعمتیں اللہ کی بنائی ہوئی فروٹ، اللہ کے بنائی ہوئی ترکاریاں، اللہ کے بنائے ہوئے گوشت کھا رہا ہے، سب کچھ اللہ کا استعمال کر رہا ہے، لیکن سجدہ کرتا ہے بتوں کے سامنے، سجدہ کرتا ہے مٹی کے سامنے، درختوں کے سامنے۔ یہ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ سے بغاوت ہے، کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، صاف صاف اعلان کر دیا، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی نرمی نہیں، کوئی رحم نہیں۔ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ سب کو معاف کر سکتے ہیں، زانی کی معافی ہو سکتی ہے، چور کی معافی ہو سکتی ہے، بے نمازی کی معافی ہو سکتی ہے، اللہ جسے چاہے معاف کریں گے، لیکن مشرک کی معافی ہرگز نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی مشرک کی معافی۔ اللہ کہتے ہیں میں بالکل برداشت نہیں کروں گا میری نعمتوں کو کھا کر اور جا کر وہ پتھروں اور مٹیوں کو پوجا کرنے والا، گائے کو خدا سمجھنے والا اور پتھر کو خدا سمجھنے والا اللہ سے بغاوت کرنے والا ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں صاف صاف سمجھا دیا، دیکھو اللہ ایک بہت بڑی ہستی کا نام ہے۔ آپ نے انسان کو خدا بنا لیا، آپ نے انسان کو خدا بنا لیا، انسان کا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ انسان پہلے نہیں تھا، پیدا ہوا پھر مر گیا، تو جو مرنے والا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس میں روح نہیں تھی، روح اللہ نے ڈالی تو اس میں روح آئی۔ اگر وہ خدا ہوتا پہلے سے موجود ہوتا، پیدا ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہوتا، مر گیا، تمہارا خدا مر گیا، مرنے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ جب انسان مرنا پسند نہیں کرتا، خدا مرنا کیسے پسند کرے گا؟ خدا مرنا کیسے پسند کرے گا؟ لیکن پھر بھی تمہارے جھوٹے خداؤں کو مارنے والا وہ ایک اللہ ہے۔ الہکم الہ واحد۔ اللہ کیسا ہے؟ اسلام کیسا عقیدہ بتاتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں حی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، رزاق، پوری دنیا کو رزق دینے والا، ہمیشہ سے رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، پہلے سے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایسا ہونا چاہیے خدا۔ یہ کیا خدا ہے کہ انسان کو دیکھا خدا بنا؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے ہمارے 30 پر 3,000 کروڑ خدا ہیں، 30 پر 3,000 کروڑ، یہ تو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آلو ہو سکتے ہیں، ٹماٹر ہو سکتے ہیں، 30 پر 3,000 کروڑ خدا کا مذاق دنیا کے اندر لوگوں نے بنا لیا۔ یہ قرآن لوگوں کو سمجھانے کے لیے آیا، بھائیو اللہ کے لیے خدا کا مذاق مت بڑھاؤ، خدا بڑی عظیم ہستی ہے، وہ بارش کو برسانے والا، وہ سمندروں کو چلانے والا، وہ جو ہے 1.5 لاکھ لوگوں کو روزانہ پیدا کرنے والا۔ پوری دنیا میں آج روزانہ 1.5 لاکھ پیدا ہوتے ہیں، 1.5 لاکھ روحوں کو لا کر آسمان سے ماں کے پیٹوں میں ڈالا جاتا ہے، وہاں پرورش کی جاتی ہے، وہاں سے نکالا جاتا ہے، 1.5 لاکھ روحوں کو دنیا سے نکال کر قبرستان پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ہے میرا اللہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا، ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا نمرود سے، اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تو خدا ہے یہ کر کے دکھاؤ۔ میرا اللہ روزانہ لاکھوں لوگوں کو زندگی دیتا ہے، لاکھوں لوگوں کو موت دیتا ہے، اگر تمہارا دعویٰ ہے یہ کر کے دکھاؤ۔ یہ اللہ ایسا ہونا چاہیے، جسے بھی دیکھا خدا بنا لیا، اور جسے بھی دیکھا عجیب و غریب واقعات لکھے ہوئے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی صحابہ بھی اسی طرح بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے نور عطا کیا، اسلام کا نور عطا کیا۔ ایک صحابی تھے، وہ اپنے گھر میں بت کو رکھے ہوئے تھے، ان کے بچے، لمبا واقعہ ہے مختصر بتاؤں گا، ان کے بچے مسلمان ہو گئے، والد مسلمان نہیں ہوئے۔ بچوں نے کہا ابا جان آپ بھی مسلمان ہو جائیے، اسی میں کامیابی ہے، اللہ بہت بڑی عظیم ہستی کا نام ہے، اللہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، بڑی طاقت والا، بڑی قدرت والا، وہ پہاڑوں کا مالک، سمندروں کا مالک، ہواؤں کا مالک، فضاؤں کا مالک، زندگی کا مالک، موت کا مالک، چاند کا مالک، سورج کا مالک، ستاروں کا مالک، انبیاء کو بھیجنے والا، قرآن اتارنے والا، اس کے کن سے یہ پوری دنیا بننے والی، ایسا عجیب و غریب اللہ، ایسا طاقتور اللہ ہونا چاہیے۔ آپ کیا ایک چھوٹے بت کو گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کو خدا سمجھتے ہیں؟ آپ اسلام لائیے، چھوڑیے یہ ساری چیزوں کو۔ انہوں نے کہا میں میرے بت سے مشورہ کر کے کل جواب دوں گا۔
انہوں نے کہا آپ کا بت بولتا ہی نہیں ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ نہیں، میں مشورہ کروں گا۔ ایک بوڑھی عورت کو لے کر آئے اور کہنے لگے تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں میرے اللہ سے مشورہ کروں گا، وہ اگر جواب دے گا تو جواب کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ بوڑھی کے دل میں وہ ڈالے گا کیا جواب دینا ہے مشورہ، تو وہ بوڑھی بولے گی لیکن وہ خود نہیں بولے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم لوگ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو بول نہیں سکتے، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور اللہ نے کہا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اے لوگوں، یہ لوگ جن لوگوں کو یہ خدا مانتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، پورے یہ خدا مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے پاس جو کھانے کے آئٹم رکھے ہوتے ہیں وہ مچھی کھا کر چلی جاتی ہے، وہ کھینچ بھی نہیں سکتے مکھی کے پاس۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، مکھی ان کا کھانا لے کر چلی جاتی ہے، اتنے کمزور ہیں وہ مکھی کو بھی کچھ بول نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے تمہارا خدا، کتنا کمزور ہے، تم ماننے والے کتنے کمزور، اور جن کو مانا جا رہا ہے وہ کتنے کمزور۔ بھائیو، دن میں 50 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے ہمیں کوئی منتری نہیں بنایا، کوئی اللہ نے کرسی نہیں دی، لیکن اللہ نے ہمیں پاگل بھی نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا۔ جب جنت میں پہلا قدم رکھیں گے، جنتی کا پہلا قدم رکھیں گے جنت میں، زبان پر ہوگا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ اگر یہ ایمان نہ ملتا ہم آج جنت میں داخل نہ ہوتے، ہمیشہ ہمیشہ کے عیش، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون ہمیں نہ ملتا۔ یہاں کا دنیا کا عیش ختم ہونے والا ہے، یہاں کے پاس جس کے پاس بھی صحت ہے وہ ختم ہونے والی ہے، دولت ہے ختم ہونے والی ہے، بنگلہ ہے چھوٹنے والا ہے، کرسی ہے جانے والی ہے، چند دن کی دنیا ہے۔ اب جو آخرت شروع ہونے والی ہے وہاں موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا۔ اللہ نے قرآن میں کہا اے مومنو، ہمیشہ کی زندگی ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ نے کہا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تیار کر رکھی ہے، موت کو بھی موت آ جائے گی، تمہارا سکون ختم نہیں ہوگا، تمہارا عیش ختم نہیں ہوگا، تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہیں گے تمہارا دل جو بولے گا وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ ایک ایمان والے کو 10 گنا بڑی جنت عطا کی جائے گی۔ یہ میرے سچے نبی کی سچی باتیں ہیں، یہ جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی ناول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے سچا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ معمولی ایمان والے کو یہ 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون، ہمیشہ کا عیش، وہاں نہ موت ہوگی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ رزق ختم ہوگا، کچھ ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ایسا باغ تمہارے لیے عطا کیا۔ دنیا کے شرک اور کفر کے دندانے کی وجہ سے کوئی بھی مایوس ہرگز نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے جو تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے جو جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اس جہنمی کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا لمبا چوڑا کر دیں گے، ایک دانت اس کا احد پہاڑ کے برابر ہوگا، ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، منہ میں 24 پہاڑ ہوں گے، اتنا بڑا لمبا چوڑا آدمی جہنم میں بنا کر اللہ اسے پھر جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ 5 فٹ والے کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ پھر حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک جہنمی کا جو فاصلہ ہے، ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 3 دن تک تیز رفتار سواری والا اپنا گھوڑا بھگاتا رہے گا، ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک پہنچے گا، اتنا لمبا چوڑا جہنمی ہوگا، ایک پہاڑ احد کے برابر ہوگا۔ یہ اس کا جو چمڑا ہے، کھال، اس کی کھال اتنی موٹی ہوگی، 3 رات تک ایک سواری چلتی رہے گی تب اس کی کھال کی موٹائی ختم ہوگی، اتنا موٹی کھال ہوگی۔
اور اس کی چوڑائی اتنی، دانت اتنے بڑے ہوں گے، اللہ جہنم میں اتنا بڑا کر کے ڈالیں گے. اب سوچئے کیا انجام ہوگا. اتنے بڑا آدمی، اتنی موٹی کھال ہوگی. اللہ نے کہا یہ ہے جہنم. یہ کس کے لیے؟ اللہ نے کہا جو بھی مجھے نہ ماننے والا ہے، شرک کرنے والا ہے، اس کا یہ انجام ہوگا. پھر اللہ کے نبی نے کہا جہنمی اپنی جیب نکال کر کھینچے گا باہر، نکال کر کھینچے گا، کھینچتا چلا جائے گا 18,000 فٹ تک اس کی زبان کھینچتا چلا جائے گا. اتنی لمبی جیب نکلے گی باہر. اس جیب کو کچلنے کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کو چھوڑا جائے گا. یہ 18,000 فٹ تک جیب ہوگی اس کی، اسے کچلنے کا انتظام کیا جائے گا. بھوک کی وجہ سے کھانا مانگیں گے. اللہ کہتے ان شجرۃ الزقوم، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، لیکن شرک اور کفر کے لیے نہیں. اللہ ارحم الراحمین ہے. کب تک؟ موت تک موقع اللہ نے دے دیا. جو چاہے کر لو، لیکن موت سے پہلے پہلے ایمان میں داخل ہو جاؤ. نہیں ہوئے، یہ سب عذابات ہم نے بیان کر دیے ہیں. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالنے میں کوئی رحم سے کام نہیں لیں گے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا 18,000 فٹ اس کی لمبی جیپ ہو جائے گی، اس کو وہاں پر کچلا جائے گا. ایسے عذابات اللہ نے تیار کر رکھے. کھانا مانگا جائے گا، شجرۃ الزقوم، کانٹے دار کڑوا درخت دیا جائے گا، وہ کھائے گا، پیٹ میں انتڑیاں کٹنا شروع ہو جائیں گی، حلق میں کھانا اٹک جائے گا. پانی مانگے گا، گرم گرم کھولتا ہوا ایسا پانی دیا جائے گا. اس پانی کی گرمی کی وجہ سے، بلکہ خون اور پینے کے لیے دیا جائے گا، اس کے گرمی کی وجہ سے اس کی کھال پگھل کر اس پانی میں گر جائے گی. یہ انجام ہوگا شرک اور کفر کا. یہ عارضی دنیا کے اندر دھوکے میں نہ آئے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ نے قرآن میں کہا اے مومنو، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی ترقی، یہاں کی زیب و زینت تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. تمہارا یقین اور ایمان قرآن پر ہونا چاہیے، حدیث پر ہونا چاہیے. تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں. وہ افسوس ہے، لعنت ہے ان مرتد ہونے والوں پر جو آج جا کر کفر سے مل گئے، شرک سے مل گئے، کفر کا جھنڈا لے کر خوشیاں منا رہے ہیں. ہم ان کو وہ جو ہے افسوس کرنے کے قابل ہیں. آج کفر اور شرک دعوت دے رہا ہے کہ تمہاری مسجدوں کے اندر بھی کفر کا کام کرو، شرک کا کام کرو. ہم ان کو علل اعلان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی قیمت پر ہمارے مساجد میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کسی بھی جگہ دور دور تک کوئی کفر اور شرک کا کام کرنے والے نہیں ہیں. ہم اسی لیے زندہ ہیں. ہم ہندوستان میں اسی طرح رہیں گے، مسلمان بن کر جی رہے ہیں، مسلمان بن کر جئیں گے، مسلمان بن کر مریں گے. ہم اپنے بچوں کو بول کر مریں گے بیٹا تمہیں کھانا ملے تو کھا لینا، لیکن بھوکا مر جانا، لیکن کبھی تم اللہ کو مت چھوڑنا. کبھی مرتد بن کر مت جینا. کتے سے بہتر ہو جائے گا اگر مرتد بن جائے گا. ہم اپنے بچوں کو یہ بول کر جائیں گے اور کہیں گے قیامت تک آنے والے ہر ہندوستانی کے دل میں یہ بات پہنچا دینا، ان کو یہ پیغام پہنچا دینا. یہ پیغام آدم علیہ السلام سے آ رہا ہے. یہ کیا ہے پیغام؟ تمہاری نجات صرف لا الہ الا اللہ میں ہے. تمہاری نجات صرف محمد رسول اللہ میں ہے، اور سب کا سب برباد ناکام ہے، سب جھوٹ ہے. کامیاب صرف ایک جماعت ہوگی، وہ جماعت کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم کسی شرک سے، کسی کفر سے، ان کے پروگراموں سے، ان کی ترقی سے ہم متاثر ہونے والے نہیں ہیں. آپ ایک نہیں 100 مسجدوں کو توڑ کر آپ اپنی عبادت گاہ بنا لو، ہمارے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آئے گی. ہمارا جو کام ہے وہ کام ہم کر رہے ہیں. ہم دعا کر رہے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. ہمارے بڑوں نے کورٹ میں لڑائی لڑی اور ان کے حق میں فیصلہ ہوا، ہمارے بڑے جیت گئے. سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا کہ یہاں پر پہلے کوئی مسجد جو ہے توڑ کر، کوئی ان کی عبادت گاہ توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، ہمارے بڑے جیت گئے. تو لہٰذا آپ جو چاہیں کریں، آپ جو چاہیں کریں، آپ کی مرضی ہے. آپ اللہ کو جواب دیں گے. ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم صبر کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور جو قانونی حق ہے وہی ہم کر سکتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا کل قیامت کے دن اصلی فیصلہ ہونے والا ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. اصل فیصلہ، اصل سپریم کورٹ، اصل عدالت
کل قیامت کے دن قائم ہونے والی ہے۔ اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، ایک مکھی کو بلایا جائے گا، اگر اسی نے کسی پر ظلم کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک بکری کو بلایا جائے گا، اس نے کسی بکری پر ظلم کیا ہے اسے وہاں حساب دینا پڑے گا۔ مکھی بھی بچ نہیں سکتی، بکرا بھی بچ نہیں سکتا، انسان بچ نہیں سکتا۔ جو بچوں کو زندہ دفن کر دیا گیا ان کی فائل اوپن ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے شرک کا حساب ہوگا، قتل کا حساب ہوگا، یہ سب کچھ قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھائیوں، یہ اس طرح کفر کی ہوا اور شرک کی ہوا سے ہمارے ایمان میں کوئی تذبذب نہ آئے، ہمارا دل بار بار یہی بولتا رہے، میرا اللہ میرے اوپر کتنا احسان تو نے کر دیا، ایمان دے کر اے اللہ مجھے تو نے اے اللہ ابو جہل سے بہتر بنایا، حضور کے چچا سے بہتر اے اللہ تو نے مجھے بنا دیا، ابو طالب جو حضور کے چچا تھے اس سے بہتر اللہ تو نے مجھے بنا دیا۔ اس اللہ کے احسان میں، اس اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، یہی ایمان ہے جو ہمیں اللہ کی جو ہے کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفر اور شرک میں اگر خاتمہ ہوا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو سب سے کم عذاب جس جہنمی کو ہوگا اس سے اللہ کہیں گے اس عذاب سے بچنے کے لیے اگر تمہارے پاس ساری دنیا کے خزانے ہوں کیا تم دے کر اس جہنم سے بچنا چاہو گے؟ وہ کہے گا جی اے اللہ میں اس جہنم سے بچنے کے لیے ساری دنیا کے خزانے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کہیں گے میں نے دنیا میں اس سے بھی معمولی چیز تمہارے سے مانگی تھی اور میں نے کہا تھا کہ صرف شرک مت کرنا، کفر مت کرنا، لیکن تم نے وہ معمولی چیز بھی نہیں دی۔ آج اس جہنم سے بچنے پوری دنیا دینا چاہتے ہو لیکن پھر بھی تم بچ نہیں سکتے۔ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آج ایمان دے دو جہنم سے بچ جاؤ، کل پوری زمین بھی دیں گے، پورے زمین کا خزانہ بھی دیں گے، تمہیں جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے کفر، یہ ہے سچ، یہ ہے جھوٹ، یہ ہے حق، یہ ہے باطل، یہ ہے کامیاب، یہ ہے ناکام۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے مسلمانوں اپنے گناہوں کو یاد کر کے دنیا ہی میں رونا شروع کر دو۔ اے مسلمانوں اپنے گناہوں کو یاد کر کے دنیا ہی میں رونا شروع کر دو، اس آنسوؤں سے تمہارے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ کے پاس تمہارے پاس وقت ہے، توبہ کرو۔ 50 سال کا گنہگار، 40 سال کا گنہگار، 60 سال کا گنہگار آئے اللہ کے دربار میں، آ جائے اللہ کے دربار میں، آ کر معافی مانگ لے، اللہ 1 منٹ میں سارے گناہ دھونے تیار ہے۔ آ جاؤ مسلمانوں رو لو۔ اللہ کے نبی نے کہا رونا نہیں آتا، رونے کی شکل کم سے کم بنا لو، وہ اللہ معاف کرنے تیار ہے۔ فجر میں آؤ معافی، ظہر میں آؤ معافی، عصر میں آؤ معافی، 1 منٹ مانگو معافی۔ رمضان آ رہا ہے، معافی کا دریا اللہ کا بہہ رہا ہے، پاک ہو جاؤ، یہی پاک ہو جاؤ ورنہ اس جہنم میں پاک کیا جائے گا۔ جو مومن توبہ کے بغیر مر جائے اسے بھی کچھ دن جہنم میں جانا پڑے گا۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں آج نہیں رو گے، آج رونا نہیں آیا گناہوں پر، کل قیامت کے دن رونا پڑے گا۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں روتے 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 جہنمی کے آنسو ختم ہو جائیں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے، خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ خون اتنا نکلے گا، وہ خون اتنا نکلے گا، افسوس میں وہ خون اتنا نکلے گا اس خون میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، وہ خون اتنا نکلے گا اس خون میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں۔ ایسا دن آنے والا ہے۔ یہ شروعات خبر سے ہونے والی ہے، یہ شروعات خبر سے ہونے والی ہے۔ خبر روزانہ اعلان کرتی ہے اے مشرک، اے کافر، اے جہنمی میں تیرا انتظار کر رہی ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبی کا گھر ہوں، یہاں پر کوئی نام اور کوئی نسب، کوئی خاندان نہیں دیکھا جاتا، ایمان دیکھا جاتا ہے، عمل دیکھا جاتا ہے۔ اگر مشرک ہوگا اللہ تعالیٰ خبر میں 70 سانپ چھوڑیں گے، ایسے خطرناک سانپ ہوں گے، ایک سانپ 1 مرتبہ زمین پر ڈس دے گا، قیامت تک کوئی دانہ پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی دانہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں میرے پیارے نبی کی ہیں، میرے سچے نبی کی ہیں، میری نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے سانپوں کو 70 سانپوں کو چھوڑا جائے گا، قیامت تک ڈستے رہیں گے، ایسا انجام ہوگا۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی اے اللہ مجھے ایسی 2 رونے والی آنکھیں عطا فرما جو میرے دل کو سیراب کرنے ہو، میرے دل کو سیراب کرنے والی ہو، ایسی آنکھیں عطا فرما۔ اے اللہ کل قیامت کے دن یہ آنسو خون میں بدل جائیں گے، اس سے پہلے مجھے رونے کی دولت عطا فرما، ایسے آنسو عطا فرما۔ اے اللہ
کل قیامت کے دن یہ میرے جبڑے انگار میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے اے اللہ مجھے دو رونے والی آنکھیں عطا فرما، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ ہمارے نبی نے دعا مانگی، اور اللہ کے نبی نے کہا آج رو لو، کل قیامت کے دن خون کے آنسو رونا پڑے گا، وہ اتنا خون ہوگا کشتیاں اس میں چلنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ عجیب و غریب عذابات اللہ نے شرک کے لیے، کفر کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ مومن یہ دنیا کی رونق سے کبھی متاثر نہیں ہوتا، دنیا کی دولت سے کبھی متاثر نہیں ہوتا۔ یہ چند دن کی دنیا ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا میں کوئی بادشاہ آئے، کوئی امیر آئے، کوئی فقیر آئے، کوئی پرائم منسٹر آئے، کوئی ایم ایل اے آئے، کوئی مالدار آئے، سب کو ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کل قیامت کے دن تمہارے اعمال کے مطابق تمہارا اجر دیا جائے گا۔ اس لیے بھائیو، پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے دور کے اندر، ہمارے ملک کے اندر کفر کا دورہ ہے، شرک کا بول بالا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہرگز دھوکے میں نہ آئیں، اللہ کے ایمان کی دولت پر شکر ادا کریں۔ ہمارے سامنے ہمارے بہت سارے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے متاثر نہ ہو، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ کھانا بھی نعمت، پانی بھی نعمت، دودھ بھی نعمت، انڈے بھی نعمت، زندگی بھی نعمت، آنکھیں بھی نعمت، سب نعمتیں ہیں۔ زمین بھی نعمت، آسمان بھی نعمت، چاند سورج بھی نعمت۔ لیکن بھائیو، سب سے عظیم نعمت وہ ہے، سب سے زیادہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اسے ایمان عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دل میں اللہ کی بے پناہ محبت بھر دے، اور ہم مرتے دم تک، مرتے وقت، مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں اس ایمان کو صحیح سلامت لے جانے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔